بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا۔ آج دو چار خبریں ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ہم شہباز گل کیس کو ڈسکس کریں گے۔ شہباز گل کیس تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء جنہوں نے عمران خان صاحب کو تسلی دی ہے کہ اس کیس میں جان ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس کو ہم شہباز گل کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ لڑیں گے اور یہ کیس ہم جیتیں گے اور شہباز گل کو رہا بھی کروا لیں گے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک چیز بڑی عجیب و غریب آئی ہے کہ چلو جو بات بھی ہوئی شہباز گل نے کی، لیکن اس میں اس بیچارے ڈرائیور کا کیا قصور ہے؟ وہ اب شہباز گل کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب اس ڈرائیور کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ڈرائیور کو پکڑنے کے لیے اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس کی بیوی کے پاس 10 ماہ کی بچی ہے، وہ بیچاری الگ رو رہی ہے، ماں اس کی جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اب اس کے ڈرائیور کو گرفتار کرنے کے لیے اس کی بیوی کو اٹھایا، پھر اب اس بیوی کے بھائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کو اٹھا لیا ہے۔ اب اس کی جب وہ دونوں پکڑے گئے ہیں تو اب بیچاری بیٹی جو ہے اس کی 10 ماہ کی، وہ پیچھے اکیلی رہ گئی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جس بندے کو گرفتار کرنا تھا آپ نے کر لیا، جس بندے نے بات کی تھی اس کو آپ نے پکڑ لیا، اس میں اب غریب ڈرائیور، اس کی بیوی اور اس کے سالے کا کیا قصور ہے؟ آپ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سراسر زیادتی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ کفر کا قانون تو چل سکتا ہے لیکن ظالم کا قانون نہیں چل سکتا۔ جی 25 مئی والا واقعہ، عمران خان صاحب نے سخت آرڈر دیے ہیں کہ اس وقت جو پولیس آفیسرز اس ملوث تھے 25 مئی والے واقعے میں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور میری اطلاع کے مطابق 14 پولیس آفیسر یعنی کہ ایس ایچ اوز کو معطل کیا جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس والے اتنے قصوروار ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان کو معطل کیا جائے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ جو آرڈر دیتے ہیں پولیس والے اس کو فالو کرتے ہیں۔ کل نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے ان کو فالو کیا۔ آج پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اگر پی ٹی آئی کہہ دے تو وہ ان کو فالو کریں گے۔ جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کے آرڈر پہ وہ تماشا کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پولیس والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پکڑنا ہی ہے تو پھر رانا ثناء اللہ کو پکڑیں، حمزہ کو پکڑیں، یا کسی بھی نون لیگ کے لیڈرشپ کو پکڑیں۔ پولیس والوں کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان نے حالیہ اپنے اجلاس میں کہا ہے کہ مجھے اور میری پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف قسم کے بیانات اور جھوٹے پروپیگنڈے سے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے جو اپوزیشن پارٹیز ہوتی ہیں، جو ان کے خلاف ہوتی ہیں، وہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتی ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کی کمپین چلا دیتے ہیں۔ ہر پارٹی کا ایک الگ اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل 100 یا 200 آپ جعلی اکاؤنٹ بنا لیں، ان اکاؤنٹ سے آپ ٹویٹس کر دیں کسی بھی ادارے کے خلاف، کسی بھی ادارے کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے، تو وہ اکاؤنٹ سے آپ بیانات دینے شروع کر دیں۔ پھر بعد میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم نے یہ غلط کہا ہے۔ اس قسم کے یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یہ مختلف پارٹیز ایک دوسرے کے خلاف کرتی رہتی ہیں، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ماہر نون لیگ ہے۔ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے وہ بڑا تیز ہے، اور اس کو لیڈ کرتے ہیں مریم نواز۔ وہ سوشل میڈیا نیٹ ورک کو فل اپنے اس میں کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف بہت سی سازشیں ہوئی ہیں، بہت سے پروپیگنڈے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں نے مختلف قسم کے مختلف جھوٹے بیانات دیے ہیں، مطلب بہت بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ حق پہ ہے، اور انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی 13 اگست کو لاہور میں ایک جلسہ منعقد کر رہی ہے، اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پورا پاکستان شرکت کرے اور خاص نوجوان اس جلسے میں شرکت کریں، اور اس جلسے کو لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کی تیاریاں بھرپور ہو رہی ہیں۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ اس میں خاص اعلانات ہوں گے، اور اس جلسے میں پارٹی کا کوئی بندہ تقریر نہیں کرے گا، یہ اطلاع ملی ہے، صرف اور صرف عمران خان کی تقریر ہوگی۔
اور وہیں پہ 14 اگست 12 بھی بج سکتے ہیں، اور اس میں 14 اگست جو ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گی۔ تو اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نوجوان طبقہ شرکت کرے۔ دوسری طرف آتے ہیں تو نون لیگ اس جلسے کو خراب کرنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اسٹرف جو ہے وہ اس کو اکھاڑا جا رہا ہے، اس پہ گراؤنڈ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ اس جلسے کو روکا جائے، لیکن جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، نون لیگ کا یہ ہتھیار اب کام نہیں کر سکتا، نہ نون لیگ اب یہ جلسہ ختم کر سکتی ہے، یہ جلسہ ہو کر رہے گا، اور اس جلسے کو روکنے کے لیے نون لیگ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہم لندن چلتے ہیں جی۔ لندن میں آج کل نون لیگ قیادت جو ہے وہ ڈیرے لگائے بیٹھی ہے، اور پارٹی کے مستقبل کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں، اور نون لیگ کی اعلیٰ قیادت میں سے چند لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں، کچھ پتلی گلی سے ہو کے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب 5 دن کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں سعودی عرب۔ ظاہری بات ہے اب وہاں سعودی عرب وہ 5 دن تو نہیں رہیں گے، وہاں سے دوسرے فلائٹ سے وہ نکل جائیں گے لندن کو، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ ان کے جو احسان اقبال صاحب ہیں وہ ترکی کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ترکی ویسے ہی نزدیک ہے لندن کے، وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی آج کل ترکی کا شوق ہوا پڑا ہے، وہ بھی ترکی میں ہیں، لہٰذا وہ بھی لندن پہنچ جائیں گے۔ حمزہ شہباز پہلے وہیں پہ ہے، جاوید لطیف پہلے وہیں پہ ہے، اور بات سب سے اہم یہ آ جاتی ہے کہ آج کل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی لندن میں ہیں، لیکن وہ ایک آفیشیل ٹور پہ ہیں، اور وہ لندن کے وہ ان کی جو اپنی ملٹری کے جو تقاریب ہیں ان میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بھی نواز شریف سے ملاقات کرنی ہے، تو اس بیان کو غلط ثابت کرنے کے لیے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب صرف اور صرف لندن اپنے وہ تقاریب جو ملٹری کی ہیں ان میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیڈر سے یا کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے۔ ہاں ان کی ایک نجی اور پرائیویٹ ان کی فیملی کی ایک تقریب ہے، اس میں وہ ضرور شرکت کریں گے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر سے نہیں ملیں گے، اور نہ ہی کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے۔ یہ آئی ایس پی آر کا فائنل جواب آیا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف کو پاکستان لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مختلف لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب نواز شریف پاکستان میں آئے، لیکن نواز شریف چاہتا ہے کہ میری چند شرائط ہیں ان کو پہلے پورا کیا جائے، پھر میں پاکستان آؤں گا۔ پہلی ان کی جو خواہش ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نااہل کیا جائے، 62(1)(f) کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مقدمہ بنایا جائے غداری کا، خانہ توشہ کا، کیونکہ میرے خلاف بھی 62(1)(f) لگا تھا اور مجھے بھی غداری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کو بھی یہ دفعات لگیں اور اس کو بھی نااہل کیا جائے، اس کے بعد میں پاکستان آؤں گا۔ اور انہوں نے اسپیشل شہباز شریف کو آرڈر دیا ہے کہ 17 اگست تک میرے آنے کی راہیں ہموار کی جائیں، مطلب مجھے انشور کیا جائے کہ میں پاکستان جب آؤں گا تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا اور میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور جس شہر میں میں لینڈ کرنا چاہوں اسی شہر میں لینڈ کروں گا۔ لیکن اگر 17 اگست تک مجھے کوئی واضح جواب نہ ملا تو اس کے بعد میں اپنا لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھی جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔